اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی سیر کے لیے گئے، جب ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی، پھر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتیوں اور دوزخیوں سے آگاہی ہوئی۔ پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے حضور حاضر ہوئے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا، اس بارے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گفتگو ہوئی۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ امی کے لفظ کا غلط معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اللہ کریم نے خود ہاتھ رکھا اور اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا، تو اس سے بڑھ کر کیا بات رہ جاتی ہے۔ خدا را گستاخی سے بچا کریں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائیں۔ پھر اللہ کریم نے میری طرف وحی کی اور مجھے 50 نمازیں عطا کی گئیں۔ میں اتر کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور نمازیں کم کرنے کی التجا کریں، آپ کی امت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے۔ میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوا اور نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست کی تو اللہ کریم نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا، اپنے رب کے پاس جائیں اور نمازیں کم کرنے کی التجا کریں، آپ کی امت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ میں پھر اپنے رب کے پاس حاضر ہوا اور نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست کی۔ اللہ کریم نے پھر 5 نمازیں کم کر دی۔ میں اسی طرح بار بار اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ نمازیں کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں، اور اللہ کریم نے فرمایا، میرے پیارے حبیب، نمازوں کی تعداد ادا کرنے کے لیے تو 5 ہے، لیکن ادا کرنے والے کو ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی کرم نوازی ہے اللہ کریم کی اپنے پیارے محبوب کی امت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر آپ کی امت میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، یعنی ابھی ہم نے عمل بھی نہ کیا ہو، صرف ارادہ کیا ہو، نیک کام کی نیت کی ہو، تو صرف نیت کا ثواب بھی اللہ کریم ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ قربان جاؤں میں اپنے پیارے محبوب پر اور اللہ کریم کی رحمتوں پر کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کس قدر احسانات کیے کہ اگر ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن برائی پر عمل نہیں کرتے تو برائی کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے برائی پر عمل بھی کیا تو اس کے لیے ایک گناہ ہی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں نے اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔ انہوں نے پھر رب کریم کے پاس جانے اور نمازوں کی تعداد مزید کم کروانے کا کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں کئی بار اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکا، اب مجھے شرم آتی ہے،
تو یاد رکھیں نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی مبارک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا، جس کے ذریعے ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہ تمام انعاموں سے سب سے اعلیٰ و افضل انعام ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور خواتین کو گھروں میں پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طرح کے علوم عطا ہوئے۔ پہلا علم وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آپ کے علاوہ وہ کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے۔ دوسرا علم وہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ وہ جس کو جتنا چاہیں عطا کریں، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں دے سکتے، تو وہ لوگ جان لیں کہ خود اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، اور یہ عنایت انہیں رب کی طرف سے ہے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کریم کے حکم سے کرتے ہیں۔ پھر تیسرا علم جس کو عام کرنے اور پوری کائنات تک پہنچانے کا حکم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ نے جبرائیل امی علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، اللہ کے رسول یہ آپ کے مؤذن بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مشاہدے کیے، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، لیکن آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو پسند کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، آپ نے دودھ کو پسند کر کے فطرت کی راہ اپنائی ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اس لیے جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں وہ اسے اجتناب کریں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں 4 نہریں دکھائی گئیں، 2 نہریں ظاہری تھیں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہروں میں نیل اور فرات تھیں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہنم کے دروغہ سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس کا نام مالک ہے، نہ وہ ہنستا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ یہ ساری باتیں آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جاننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔